کبھی سوچا ہے کہ ہوا میں ایک خاموش سی لہر موسیقی کے جذبے، کسی پیارے کی آواز یا خطرے کی وارننگ میں کیسے بدل جاتی ہے؟ یہ سارا جادو ہمارے کانوں کے اندر ہوتا ہے۔ انسانی کان صرف ایک عضو نہیں، بلکہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک نفیس حیاتیاتی آلہ ہے جو فزکس کو احساس میں بدل دیتا ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سنتے کیسے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں۔ ہم ایک اکیلی آواز کی لہر کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ سفر کریں گے جب وہ کان کے 3 الگ الگ علاقوں سے گزرتی ہے۔ پہلے بیرونی کان، پھر درمیانی کان اور آخر میں اندرونی کان کی پراسرار گہرائیوں تک۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے کان کے اس حصے سے جسے ہم سب دیکھ سکتے ہیں، یعنی بیرونی کان۔ یہ آواز کی لہروں کے لیے پہلا استقبالیہ مرکز ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے اس کا کام صرف آواز کو پکڑنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دیکھیں، بیرونی کان کے ذمے 3 بہت ہی بنیادی لیکن اہم کام ہیں۔ یہ حفاظت کرتا ہے، آواز کو قدرتی طور پر بڑھاتا ہے اور ہمیں یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ ہم ان میں سے ہر ایک کام کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ تو کان کا جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے جسے پینا کہتے ہیں، وہ اصل میں ایک قدرتی سیٹلائٹ ڈش کی طرح ہے۔ اس کی یہ جو منفرد خمدار شکل ہے، یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، یہ ہوا سے آواز کی لہروں کو مؤثر طریقے سے پکڑنے اور انہیں ایک تنگ راستے یعنی سمعی نالی کی طرف بھیجنے کے لیے بالکل بہترین طور پر ڈیزائن کی گئی ہے۔ لیکن رکیں، پینا کا کام صرف آواز اکٹھا کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کے بلٹ ان GPS سسٹم میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جسے کہتے ہیں آواز کے مقام کا تعین۔ چونکہ ہمارے پاس 2 کان ہیں، ہمارا دماغ ان دونوں سے ملنے والے سگنلز کا موازنہ کر کے آواز کی صحیح سمت کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دماغ یہ کرتا کیسے ہے؟ بھائی وہ 2 بڑے سائنسی اصولوں کا استعمال کرتا ہے۔ پہلا ہے ITD، یعنی آواز ایک کان تک دوسرے سے چند مائکرو سیکنڈ پہلے پہنچتی ہے۔ دوسرا ہے ILD، یعنی ہمارے سر کی وجہ سے آواز ایک کان میں دوسرے کے مقابلے میں تھوڑی دھیمی ہوتی ہے۔ دماغ ان چھوٹے چھوٹے فرقوں کا تجزیہ کر کے آواز کے ماخذ کا پتہ لگا لیتا ہے۔ اچھا، پینا سے گزرنے کے بعد یہ آواز کی لہریں ایک سرنگ میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 2.5 سینٹی میٹر لمبی سمعی نالی ہے۔ یہ نالی ایک محفوظ راستے کا کام کرتی ہے جو آواز کی توانائی کو سیدھا کان کے نازک پردے تک پہنچاتی ہے، جبکہ اس میں موجود موم اور بال اسے دھول اور دوسری بیرونی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اب ہم داخل ہوتے ہیں درمیانی کان میں، جو ہوا سے بھرا ایک چھوٹا سا خانہ ہے۔ یہاں صوتی توانائی کو میکینکلی حرکت میں بدلا جاتا ہے، جو کہ اپنے آپ میں انجینئرنگ کا ایک کمال ہے۔ درمیانی کان میں سب سے پہلے جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہے کان کا پردہ۔ یہ جلد کی ایک پتلی مخروطی شکل کی تہہ ہے جو ہوا کے دباؤ میں ذرا سی تبدیلی پر بھی تھرتھرانے لگتی ہے۔ یہ اتنی حساس ہوتی ہے کہ ہلکی سے ہلکی آواز بھی اسے حرکت میں لے آتی ہے۔ اب یہاں درمیانی کان کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ فزکس کی زبان میں اسے کہتے ہیں امپیڈنس میچنگ۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ پانی میں کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آپ کی آواز ہوا میں تو آسانی سے سفر کرتی ہے، لیکن پانی سے ٹکرا کر زیادہ تر واپس آ جاتی ہے۔ درمیانی کان کا کام بھی یہی ہے کہ ہوا سے آنے والی آواز کی توانائی کو اندرونی کان کے مائع میں منتقل کرنا ہے بغیر اسے ضائع کیے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ قدرت نے اس کا حل نکالا ہے 3 بہت ہی چھوٹی ہڈیوں کے ایک سسٹم کی شکل میں، جسے آسیکلز کہتے ہیں۔ میلس یعنی ہتھوڑی، انکس یعنی نہائی اور سٹیپیز یعنی رکاب۔ یہ انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈیاں ہیں اور یہ مل کر ایک پیچیدہ میکینیکل لیور کا کام کرتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ زنجیر کام کیسے کرتی ہے۔ کان کے پردے کی تھرتھراہٹ میلیس یعنی ہتھوڑی کو ہلاتی ہے۔ میلیس پھر انکس یعنی نہائی کو دھکیلتی ہے، جو سٹیپیز یعنی رکاب کو حرکت دیتی ہے۔ اور یہ سٹیپیز جو انسانی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی ہے، صرف 0.25 سے 0.33 سینٹی میٹر لمبی، اسی میکینکی توانائی کو اندرونی کان میں دھکیل دیتی ہے۔ درمیانی کان کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے یوسٹیشین ٹیوب۔ یہ ٹیوب درمیانی کان کو ناک کے پچھلے حصے سے جوڑتی ہے، جس سے اندر اور باہر کے ہوا کا دباؤ برابر رہتا ہے۔ کبھی محسوس کیا ہے کہ ہوائی جہاز میں اترتے یا چڑھتے وقت کان پاپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اسی ٹیوب کی وجہ سے ہوتا ہے۔
जब वो दबाव को बराबर करने के लिए खुलती है। और अब हम पहुंच चुके हैं आवाज़ के सफ़र के आखिरी और शायद सबसे पुरस्कार मरहले पर, अंदरूनी कान। यहाँ मैकेनिकी तवानाई पहले हाइड्रोलिक लहरों में और फिर आखिरकार इन बरकी सिग्नल्स में बदलती है जिन्हें हमारा दिमाग समझ सकता है। अंदरूनी कान में आपको 2 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए सिस्टम मिलेंगे। कॉक्लिया, जो कि एक घोंघे की तरह दिखता है, सुनने के लिए जिम्मेदार है, और नीम दायरादार नालियाँ, जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम का हिस्सा हैं, हमारे तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कॉक्लिया, जो कि सुनने के अमल का असल मरकज़ है, ये एक माया से भरी घोंघे की शक्ल की ट्यूब है जिसमें हज़ारों छोटे-छोटे हिस्सियाती बाल मौजूद हैं, और यही खलिए हैं जो असल जादू करते हैं। ये जो छोटे छोटे बाल हैं ना, यही असल ट्रांसड्यूसर हैं, यानी वो पुर्जे जो तवानाई की एक किस्म को दूसरी में बदलते हैं। जब स्टीपीज अंदरूनी कान के माया में धक्का देती है तो इससे लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें इन खुर्दबीनी बालों को झुकाती हैं और बस इस एक हरकत से हयातियाती अमल शुरू हो जाता है। बालों का ये झुकना एक कीमियाई गेट खोलता है जिससे एक बरकी सिग्नल पैदा होता है, और बस यही वो जादुई लम्हा है। इस एक्शन में फिजिकल दुनिया यानी हवा की लहरें, हड्डियों की हरकत, माए की लहरें दिमाग की ज़ुबान में यानी न्यूरल सिग्नल में तर्जुमा हो जाती है। अब ये जो बरकी सिग्नल्स हैं, इन्हें समी असब यानी ऑडिटरी नर्व उठा लेती है। इस असब को आप एक डेटा केबल समझ सकते हैं जो कान से सारी मालूमात को सीधा दिमाग तक पहुंचाती है ताकि वहां उसका मतलब निकाला जा सके। अच्छा, सुनने के अलावा अंदरूनी कान का एक और बहुत ही अहम काम है। चलें इस पर भी मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, और वो है हमारे तवाज़ुन का एहसास। ये जो नीम दायरादार नालियां हैं, ये दरअसल माया से भरी 3 लूप्स हैं। जब हम अपना सर घुमाते हैं तो इन नालियों में मौजूद माया हरकत करता है और छोटे बालों वाले खुलियों को मुतहर्रक करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉक्लिया में होता है। ये दिमाग को हमारे सर की पोजीशन और हरकत के बारे में मालूमात भेजता है, जिससे हमें अपना तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद मिलती है। तो चले इस पूरे सफ़र को एक बार फिर से मुख्तसरन दोहरा लेते हैं। एक सादा सी लहर से लेकर एक पेचीदा एहसास तक का सफ़र। देखा जाए तो सुनने का अमल असल में तवानाई की तब्दीलियों का एक सिलसिला है। ये हवा में सौती तवानाई के तौर पर शुरू होता है, फिर दरमियानी कान की हड्डियों में मैकेनिकी तवानाई बनता है, इसके बाद अंदरूनी कान में हाइड्रोलिक लहरों में बदलता है, और आखिरकार इन बरकी सिग्नल्स की शक्ल इख्तियार करता है जिन्हें दिमाग समझ सकता है। सोचें ज़रा, ये कितना पेचीदा और शानदार निज़ाम है जो हवा के दबाव में मामूली तब्दीलियों को मौसीकी, ज़बान और हमारे इर्द गिर्द की पूरी दुनिया में बदल देता है। यह हमें इस सोच पर मजबूर करता है कि हमारी हकीकत का कितना हिस्सा वाकई बाहर मौजूद है और कितना हमारे दिमाग के अंदर उसकी अपनी शानदार तशरीह का नतीजा है।